ذكرا يعقلون وكلما غفلا ذكر غافلون اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون بسم الله الرحمن الرحيم باب القول قائما وقاعدا وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل بن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة قوم فبات قائما ثم دعا بماء فتغسل باب القول بالتسارب یہاں مقصد یہ ہے کہ بیٹھ کر کے بھی آدمی پیشاب کر سکتا ہے اور اس طریقے سے کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کر سکتا ہے. تو اصل میں اس مسئلے میں تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بول قائمن جو ہے یہ مطلقاً جائز ہے اور عامت العلماء کے نزدیک جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن امام صاحب رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً کا یہ ترجمہ رکھا ہے کہ قیام کی حالت مطلقاً اور قعود دونوں حالتوں میں پیشاب کرنے کا جواز ہے. اس کو ثابت اسی روایت سے کرتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، ایک قوم کا وہ ڈھیر تھا اور وہاں اللہ کے نبی آئے. پیشاب کا خیال ہوا فبال قائما، حالت قیام میں پیشاب فرمایا، پھر پانی بھی منگوایا، جس کے بعد پھر وضو بھی فرمایا. تو اس سے بھی بول قائمن جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے. اور باقی بات یہ رہ گئی کہ ترجمے میں دو چیزیں ہیں کہ بول قائمن بھی جائز ہے، بول قاعدن بھی جائز ہے. تو امام نے بول قاعدن کے لیے کوئی حدیث ذکر نہیں کی، یعنی اس کو بطریق اولویت کے ثابت کیا کہ جب بول قائمن جائز ہے تو بول قاعدن بطریق اولویت کی کیا ہے، جائز ہے. جی باب القول بالتسارب وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل بن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدهم. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کے قرب اور جوار میں دوسرا ساتھی بھی موجود ہو تو بظاہر اس میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے قریب بول و براز یا تخلی یا حاجت اپنی پوری نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر اس کے قریب میں اگر کوئی بندہ ہو تو آدمی اپنی حاجت وہاں بھی پوری کر سکتا ہے. فرمایا کہ بول عند صاحب ہی، کہ کوئی ساتھی قریب میں ہو اور اس کے قرب میں آدمی اپنی حاجت کو پورا کرے. اور پھر گویا کہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ والتستر بالحائط، کہ اس طریقے سے دیوار سے بھی تستر حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ گویا دونوں طریقے جو ہیں فرماتے ہیں کہ جائز ہیں. روایت جو ہے وہ ابو وائل حضرت حذیفہ سے قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، ہم دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے. تو اس کے بعد فاتا سباطۃ قوم خلف حائط، یہ دیوار کی پچھلی جانب سے فقام کما یقوم احدکم، اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. پھر پیشاب بھی فرمایا. فانتبذت منہ شیئا، میں تھوڑا سا پیچھے ان سے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اور فاشار الیہ، پھر میری جانب اشارہ کیا. جب میں تھوڑا سا دور کھڑا ہو گیا تو مجھے اشارہ کیا مانا قریب ہو جاؤ. فجئتہ، میں آیا. فقمت عند عاقبہ، تقریباً اینڑیوں کے قریب میں کھڑا ہو گیا. حتی فرغ،
تاکہ وہ اپنے حاجت سے فارغ ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ سامنے تو چلو دیوار تھی، لیکن پیچھے کی طرف سے کسی کی نظر نہ پڑے، تو گویا بندے کو کھڑا کر کے گویا کہ ایک قسم کا حجاب حاصل کیا اور پردہ حاصل کیا تاکہ پیچھے سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ جی باب البول عند استفادة النوم. وفي قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن منصور بن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشتم في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم كان له فقال حذيفة ليته مسلكا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفادة بول فكان قائما. ہاں، وہ اتنا بڑا احتیاط زیادہ کرتے تھے، پیشاب کے معاملے میں سختی سے کام لیا کرتے، تھوڑا بھی کہیں سے کچھ ذرا لگ گیا اسی کو دھو دیتے، اور ساتھ میں یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ پھر بھی ایک مہربانی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے قانون ان کی شریعت میں یہ تھا کہ کان اذا اصاب ثوب احدہم کارزہ، اگر کسی کے کپڑے کو پیشاب لگتا تو ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ کپڑے کو کاٹ دیا جاتا۔ فقال حذیفہ لیتہ امسکا، کہ اتنی شدت جب نہیں ہے تو لہٰذا کاش اس سے رک جاتا۔ پھر آگے انہیں بات سنائی کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صباۃ قوم فبال قائمہ، کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ تو مطلب یہ کہ اتنی بھی سختی نہیں جتنی ابو موسیٰ الاشعری کر رہے ہیں۔ جی باب غسل الدم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة بن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت إذا ما تحمل بالثوب كيف تصنع؟ قال تحمل فتخرج بالماء وتنزح بالماء وتصلي فيه. بات یہ ہے کہ خون جو ہے وہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے جو پہلے بھی گزرا ہے۔ تاہم یہاں امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ خون جو ہے وہ پلید ہے۔ ناقضیت میں اختلاف ہو تو ہو، لیکن اس کی نجس ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ جب ناپاک ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ خون کا ازالہ کیا جائے، اس کو دھویا جائے۔ جی وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لم أكن أستحاض ولا أطهر أصابع ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا ذالکی انما ذالکی عرق وليس بحیض۔ فإذا أقبلت حيضة في فدع ثلاثة، فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم عنك الدم فاغسلی عنك الدم